السلام علیکم. پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چپکے سے ایک آئس کریم والے کے پیکٹ میں پیسے ڈال دیا. اور میں نے اس سوشل میڈیا میں جہاں پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس ویڈیو کے ٹائٹل لکھا ہوا ہے لٹل کڈ سیکریٹلی ڈونیٹنگ منی. مطلب کہ یہ چھوٹا سا بچہ چپکے سے چھپا کے پیسہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہے، یعنی پیسہ صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو میرے بھائیو، میں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت انسپائر ہوا کہ ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے کیسے اتنا تقوی والا ہے، جو بغیر بتائے جو ہے پیسہ جو ہے صدقہ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو میں نے اس کے بعد علی بھائی کی ویڈیو نکالا دیکھنے کے لیے کہ واقعی میں یہ جو چھپا کے خرچ کر رہے ہیں یعنی خرچ کرنے کے بارے میں کیا فضیلت ہے. تو میں نے وہ ویڈیو نکالا، اس کے بعد وہ ویڈیو دیکھا. اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس ویڈیو کو جب بار بار دیکھ رہا تھا، پھر اس بچے کے بارے میں کچھ سچائی مجھے پتہ چلا جو میں لاسٹ میں بتاؤں گا. تو پہلے آپ خرچ کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ پہلے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں ویڈیو. ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اعلانیہ اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر 4 بندوں سے اور بھی مانگتا پھرے. تو بعض اوقات 3-4 بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ وہ ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ 50 بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. بھئی بل مل گیا اب ختم. تو اس میں پھر بعض کا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے، اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے، ورنہ تو بعض اوقات اگر تعلق والی جگہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا. لیکن جن کو مجبوراً لفٹ کوانی پڑ جائے پھر یہ تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ اعلانیہ کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کی ضرورت تھی میں نے پوری کر دی ہے، یہ نہ ہو اب آپ لوگوں سے بھی مانگتا پھرے. تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ طرف ہمارا یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ظاہری طور پہ بھی خیرات کرتا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال. ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز یہ معاملہ کر رہے ہو طلاق والا. کبھی کبھی ضرورت بھی پڑ جاتا ہے، یا چھوٹی سی بات جس پہ طلاق نہیں بنتی تھی آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے. لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ جائیں وہاں تو طلاق ہی سلوشن ہے. جس طرح کہ آپریشن کرنا بعض اوقات سلوشن ہوتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے. اب چھپا کے خرچ کرنا، یہاں پہ وہ بھی حدیث یاد کر لیں، بخاری و مسلم جو دونوں میں حدیث ہے. ہم نے ولادہ سے ویسے اب کلپ بھی اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے. 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے صدقہ کرنا. لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی ہے. ورنہ تو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا کہ جو بھی تھوڑا سا اعلانیہ کر رہا ہے تو وہ ریاکاری کی نظر ہی ہو گیا. اب جو اعلانیہ کر رہے ہیں نا اس کے جو دل والا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے. وہ آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ اس نے خود اپنے اوپر چیک لگانا ہے کہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ سب اپنے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اچھا، یہ ٹاپک تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور نیکی کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے،
قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، آٹومیٹکلی بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کی برکت سے، لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے۔ تو اس سے بعض اوقات کوئی اگر یہ پلی لے لے کہ میں حرام مال کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والا گناہ معاف ہو جائے گا، تو یہ اسی طریقے سے جیسے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا، الٹا آپ اور ناپاک ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے، آپ کوئی گٹر کے پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہوا اور وہ الٹا ناپاک ہو گیا۔ یہی ہے کام جو یہاں پہ اکثر ہمارے جو امیر لوگ ہیں نا وہ یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، کسی کو حج اور عمرہ کروا دیا، یا خود چلے گئے ہر سال رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، یا کوئی دسترخوان چلا دیا، یا پرماننٹلی کسی مدرسے کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں ساری وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ٹیکس چوری والا معاملہ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دہی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کریں، اور لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے، اگر ایک دودھ والے نے لکھا ہوا ہے نا خالص دودھ 70 روپے، تو سب کو پتہ ہے کہ 70 روپے میں تو گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا، اگر ایک بھینس رکھی ہو، کم از کم 10-15 بھینسیں ہو نا پھر یہ نیچے آتا ہے۔ ایک بھینس آپ پال کے بھی دیکھ لیں تو 70 روپے آپ کو گھر میں بھی نہیں پڑتا خالص دودھ، تو سب کو پتہ ہے آپ نے خالص دودھ ہی دے رہے ہیں، تو تھوڑی جرت کریں، آپ لکھیں گے جی جو خالص دودھ ہے وہ 120 روپے کلو ہے، اور جو پانی ملا دودھ ہے وہ 70 روپے ہے، پھر بھی لوگ آپ سے لیں گے اور خالص والے بھی پہنچ جائیں گے۔ خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ گھروں سے آ کے لے کے جاتے ہیں، ہم نے تو ہی دیکھا ہے جن کے پاس خالص دودھ ہے نا ان کو لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سچائی کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی جرت رکھنی چاہیے، جو مال جس طرح کا ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹ کریں، لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے، اس چیز کا خدشہ نہ کریں کہ لوگ آپ سے نہیں لیں گے، لوگوں نے لے کے جانا ہے، ان کو کھل کے بتائیں کہ جناب یہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر آپ کو کہیں سے مل رہا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں، میں نے تو جو صحیح بات تھی وہ آپ کو بتا دی ہے۔ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ کسی کو سیدھے راستے پر چلانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے، آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو تو جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو زبردستی جھنجھوڑ کے اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ تو بہانہ کر کے لیٹا ہوا ہے، وہ کیسے اٹھے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے۔ اور اسی کا کلائمیکس ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت جو 4 پارے کے سٹارٹ میں ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے حضور پیش نہ کر دو۔ اچھا یہ آیت جنرل ہے، پسندیدہ چیز میں آپ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اب مومنین کو چاہیے کہ اس بیعت کے اوپر جو انہوں نے اللہ سے کی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، بیع عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ یہ بیعت پیروں کی کس طرح لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، پیروں کے سامنے کون اپنا آپ بیچ سکتا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول کے آگے جو بیعت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹو بن کے، وہ صحیح خلیفۃ المسلمین جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیعت پہ بیعت لے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی مشروط ہوتی ہے،
اس میں ساتھ پھر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ ایبسولوٹ نہیں، ایبسولوٹ وہی دو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دو، اور تیسری مشروط ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ بھی نہیں آیا، صرف آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر ساتھ یہ آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں حکمران کے ساتھ بھی، پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا، یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے۔ تو ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہ جو بیعت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنا جان اور مال کے عوض جنت لی ہے، تو جان اور مال دونوں کے عوض ہے، تو جان اور مال کی کیٹیگری میں جو جو چیز لائی کرے گی وہ اعلیٰ ترین چیز اللہ کو دینی ہے۔ جان میں اعلیٰ ترین چیز کون سی ہے جی؟ اب آپ اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کہندے نے بندے کو گیا تھے جی کیڑا حصہ اے لا کے دیاں اے لا کے دیاں، وہ نہیں ہے۔ جان اور مال، جان سے مراد ہے زندگی، اپنی زندگی کا آپ نے بہترین پورشن اللہ کو دینا ہے۔ ظاہر ہے جان سے مراد یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ گردے لینے ہیں اور دل قبول نہیں کرنا، یا میں نے دل لینا ہے دماغ قبول نہیں کرنا، جان سے مراد یہ نہیں ہے، یہ اصطلاحاً بات ہو رہی ہے۔ خیر وہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے لیے لے کر آ جائے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو عام حالت میں بات کی جاتی ہے نا، جان اور مال کے ذریعے اللہ کے حضور جہاد کرنا، کوشش کرنا، اس میں آپ نے اپنے جسم کی انپٹ دینی، یعنی نماز بھی تو ایک جہاد ہے، آپ جان کی قربانی کر رہے ہیں نا، نیند کی قربانی کر رہے ہیں، بسترا چھوڑ رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں جسم کی، روزے میں بھی جسم کی مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ سب جان کی قربانی ہے۔ اور باقی مال کی قربانی میں ظاہر ہے کہ وہ چاہے کرنسی کی فارم میں ہو، چاہے آپ کے ایسٹس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فارم میں ہو، وہ سب کے سب وہ ہیں۔ اسی کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا فارسی کی، درہمیں، قدمیں، سخنے، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتی ہے نا جی۔ درہمیں یعنی مراد بائی کرنسی، سخن یعنی زبان کے ذریعے، قدمیں یعنی ساتھ فزیکلی ان پٹ شامل ہو جائے کہ انسان خود اس میں شامل ہو جائے۔ تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میں اگر جان کی بات کی جائے نا تو یہ ہے میرے بھائیو جوانی، کیونکہ انسان کی جو جان میں سب سے قیمتی چیز ہے اس کی جوانی کا پورشن ہے۔ بڑھاپے کا پورشن تو ردی پورشن ہے، اس وقت تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ جوانی میں توبہ کی۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی۔ تو ظاہر ہے کہ اب جوانی کی جو ایج ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہے، لوگوں کی ڈیفینیشنز اپنی ہیں۔ باقی اسلام کی اگر ڈیفینیشن میں جوانی دیکھی جائے تو پیک عمر جوانی کی تو 40 ایئرز ہے، یہ آخری ہے، اس کے بعد پھر مڈل ایج شروع ہو جاتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر سے پہلے والا پورشن سب سے بیسٹ پورشن ہے اللہ کو دینے والا۔ سیکنڈ پورشن جو ہے وہ 40 سے 60 کے درمیان ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سال ہوگی، 60 یعنی یہ 20 سے 60، اور 60 سال تو ایسا ہے جس میں آپ کو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیتی ہے کہ سر بس، یعنی واقعی بوڑھے ہونے کی ڈکلیریشن ہو جاتی ہے۔ اب تو وہ بھی سنا ہے کہ عمر 55 پہ لے کے آ رہے ہیں، 60 والی بھی۔ تو زندگی کا بہترین پورشن آپ کی جوانی، جب آپ کے سارے اعصاب کام کر رہے ہیں اور آپ پوری ایفرٹ جس طرح اپنے باقی ذاتی معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، بھی بچوں کے لیے ان پٹ دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اتنی تو دینی چاہیے نا اللہ کے لیے بھی۔ ویسے کہانیاں آپ لوگوں سے سن لیں جی، وہ جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اگلا کاؤنٹر کوشچن کیا جائے، یہ ساتھ ساتھ سے مراد آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ 12 گھنٹے جو ہے وہ دنیا کی کمائی کے لیے اور 12 اللہ کے لیے، تو نالی پھر کریں گے، منہ اڈن گے یار، ایک ایک کہتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ تو نہیں رہے ہوتے نا، دین دنیا ساتھ ساتھ، وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ 50-50% لے کے چلنا ہے۔ 50% تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے سر، آپ اپنی اس زندگی کی زکوٰۃ کا حصہ بھی نہیں اللہ کو دے رہے، یعنی آپ 2.5% ٹائم بھی نہیں دے رہے 100 میں سے۔ باقی آپ اگر فرائض کی بات کریں وہ تو obligatory ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کیا انپٹ دے رہے ہیں۔
جو کامیابی کی 4 شرائط میں سے آخری 2 شرائط ہیں، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ پہلی 2 چیزیں تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، چاہے ایمان لانا ہو یا عمل صالح۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے انسان کو چوٹ لگائی ہے کہ اللہ کے حضور ردی مال نہ دو، کہ تمہیں کوئی وہ مال دے رہا ہو تو تم کبھی بھی اس سے قبول نہ کرو الا یہ کہ چشم پوشی کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، یعنی ایسی حمد والا ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر خود ستودہ صفات ہے، اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذات خود حمد کے لائق ہے، یعنی وہ محتاج نہیں کسی کی حمد بیان کرنے کی۔ تو یہ بڑی انٹلیکچوئل اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں پہ۔ غنی اس لیے کہہ دیا کہ بار بار یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ غریب ہے اور تم امیر ہو، نہیں، تمہیں بھی جو دیا وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور حمید کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حمد کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مال خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ تو میرے بھائیو پھر جو ہے میں نے وہ بچے کی ویڈیو جو ہے جب بار بار دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ اس ویڈیو میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو پھر میں نے جب دیکھا کہ اس ویڈیو میں 2 بار دھوکے ہوئے ہیں۔ پہلی بار تو تب ہوا تھا جب وہ بچہ جو ہے وہ اس آئس کریم والے کے پاس سے پیسے چوری کر رہا تھا۔ آپ ویڈیو دیکھیے میں یہ ویڈیو کو، اس ویڈیو جو تھا وہ ریورس ہوا تھا۔ اس ویڈیو کو جب میں نے ریورس کیا تب پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ آئس کریم والے کے پیکٹ سے پیسہ کھینچ رہا ہے، یعنی وہ چوری کر رہا ہے۔ اور دوسری بار 2 نمبری دوسری بار جو ہے وہاں پہ بھی مطلب کہ جو ویڈیو اپلوڈ کیا اس نے بھی دھوکے بازی کی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس ویڈیو کو ریورس کر کے لگا دیا، جو ہے ریورس کرنے میں جب وہ پیسہ کھینچ رہا ہے، ریورس کریں گے تو پتہ چلا کہ پیسہ ڈال رہا ہے۔ تو میرے بھائیو ایسے ہو رہا ہے آج کل کے دنیا میں، دکھائی دے رہا ہے کہ ٹوپی پیجامہ پہن کے جو ہے پیسہ دے رہا ہے، جبکہ اصل میں جو ہے وہ پیسے چوری کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے، اور میرے بھائیو حق بات کہہ کے سن کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔